نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک نام ہم پڑھیں یا سنیں یا تذکرے میں لائیں تو اپنی زبانوں کو حرکت دیا کریں۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس آدمی کو بخیل تر آدمی کہا گیا ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس لیے اپنی سعادت سمجھا کریں، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کانوں میں پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں۔ حدیث مبارک میں سب سے کم تر الفاظ کے اعتبار سے مختصر الفاظ جو حدیث سے ثابت ہیں، مختصر ترین الفاظ جو حدیث سے ثابت ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ایک مرتبہ پڑھنے پر اگر اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اتریں گی تو اندازہ لگائیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ لیکن دوسری طرف اتنی بے حسی ہے، یہ عام حالات کے حساب سے ہے، اس لیے اس تعلق سے اپنی زبانوں کو حرکت دیا کرے اور اپنی زندگی کا معمول بنایا کریں اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ استقبال رمضان کی آخری مجلس ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے آپ حضرات نے تقریباً 11 دنوں تک الگ الگ مساجد کے اندر، شہر کی مساجد میں استقبال رمضان کے عنوان سے مجالس میں آپ شرکت کرتے رہے۔ آج یہ آخری مجلس ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ اب ہم رمضان کے بالکل منہ کے اوپر کھڑے ہیں، رمضان کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، بس وہ انوارات اور برکات کے لیے اب وہ رحمتوں کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ کچھ امید تو یہی ہے کہ کل نہ صحیح تو پرسوں تو ہر حال میں رمضان نے تو شروع ہونا ہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب زندہ اور سلامت رہیں اور رمضان المبارک کو پالیں اور رمضان المبارک کو اس طرح گزار لیں جیسے اللہ چاہتے ہیں، اور رمضان المبارک کو اس طرح گزار لیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گزار کر کے بتلایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں رہنے والے صحابہ نے عملی طور سے امت کے سامنے اس کو رکھا کہ نبی علیہ السلام کا رمضان کیسا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان کے اعتبار سے، عبادت کرنے کے اعتبار سے، اللہ کی طرف لو لگانے کے اعتبار سے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے اعتبار سے رمضان میں وہ مقدار بڑھ تو جایا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر رمضان کی عبادت جو تھی نا وہ بھی قابل رشک ہے۔ ہمارے سامنے یہ رمضان ہے، اب آنے والا ہے، اگر ہم اپنے عبادات کا جائزہ لیں کہ ہماری عبادات ہیں کیسی، ہم عبادات کرتے کتنی ہیں، اور پھر ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے عزیز نے نعت پڑھی، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کا تذکرہ، یہ تو ہم کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا بھی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اس لمحے کو بھی، اس چیز کو بھی غور میں لانا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی جو زندگی تھی، چونکہ اس وقت ہمارے سامنے رمضان ہے، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر رمضان کی زندگی اتنی جد و جہد والی، اتنی مشقت والی، اتنی اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بدن کو تھکانے والی تھی، تو رمضان میں وہ مقدار اور کیفیت بڑھ جاتی تھی۔ تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمیں تو وہ کیفیت رمضان میں بھی نصیب نہیں ہوتی جو نبی علیہ السلام کو غیر رمضان میں حاصل تھی۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم محنت کر کے، کوشش کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کو پا لیں گے، نبی علیہ السلام کے قریب پہنچ جائیں گے، نہیں، بالکل نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک سجدہ جو انہوں نے اللہ کے سامنے کیا، زندگی ساری میں سارے ایمان والے قیامت تک جتنے سجدے کریں گے نا، اس میں قطب اولیاء، ابدال، تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ صحابہ، وہ سارے کے سارے سجدے ان کے شامل کر لیے جائیں تو بھی نبی علیہ السلام کی ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم ان کی امتی ہیں، ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہم ان سے عقیدت کا دم بھرتے ہیں، ہم ان کی محبت کے دعوے کرتے ہیں۔
تو پھر ایک لمحے کے لیے اس کو بھی تو سوچیں کہ جس نبی کی غیر رمضان کی عبادت کا یہ حال تھا کہ جس کے تعلق سے آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کو ورم کر جایا کرتے تھے، غیر رمضان کی عبادت کا یہ حال. آپ کیا سمجھتے ہیں پاؤں کا ورم کرنا کہ انسان 10 منٹ کھڑا رہے، 20 منٹ کھڑا رہے، آدھا گھنٹہ کھڑا رہے، پاؤں ورم کر جائیں گے، پاؤں سوکھ جائیں گے؟ تو جس عبادت سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک سوکھ جایا کرتے تھے، اس پر ورم آیا کرتا تھا. اب اندازہ کیجئے، تصور کیجئے کہ وہ عبادت کتنی مشقت والی ہوتی ہے نا. اور جب ازواج مطہرات میں سے یا صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں کرتے ہیں، اتنی زیادہ مشقت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے قرآن میں فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جواب تھا، اگر اس جواب کی روشنی میں ہم اپنے حال کا جائزہ لیں تو اس اعتبار سے بھی ہم صفر ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب سوچئے ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق کے اعتبار سے یوں فرما رہے کہ میں جو یہ مشقت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اپنے بدن کو جو تھکاتا ہوں کہ میرے پاؤں جو ورم کرتے ہیں، اس کے پیچھے پتہ وجہ کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمارا اپنے رب سے تعلق یا اپنے رب کی شکر گزاری ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو سوائے شکوے اور شکایات کی کچھ نہیں ہے. ہم میں سے جس آدمی کو بھی پوچھو کیسی چل رہی ہے زندگی، کیسے حالات اور حال اور احوال ہے، 10 سے 20% آپ کو لوگ یوں ملیں گے کہتے ہوئے اللہ کا شکر ہے ٹھیک چل رہا ہے. اور اگر اس سے زیادہ بہت سارے آپ کو ایسے بھی ملیں گے ٹھیک تو چل رہا ہے مگر وہ کر کے پھر شکوے اور شکایات زبان پر آتے. حالانکہ اللہ کا دیا ہوا کھا کر، اسی کا دیا ہوا پہن کر، اسی کا دیا ہوا پہن کر، زندگی کی ایک ایک سانس اسی کی عطا کرتا ہے، سارا کچھ اسی کا دیا ہوا کھا پی کر پہن کر کے اسی کی نافرمانی کرتے ہوئے پھر بھی ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں بڑے پریشان ہیں، بڑے مسائل ہیں. اور جانتے ہو یہ مسائل اور پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ مسائل اور پریشانیاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ جہاں سے ان حالات اور پریشانیوں نے دور ہونا تھا، جن مشکلات کو جس نے دور کرنا تھا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام اسی اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کیا کہ میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ہمارے معاملات چونکہ اللہ سے بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات چونکہ اللہ سے درست نہیں ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ معاملات اور پریشانیاں ہیں جو میں نے آیت قرآن کریم کی آپ کے سامنے پڑھی. شاید ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہوگی بعض ساتھیوں کے رمضان کا عنوان ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ اسی پر اختتام کروں گا، وہی بات آپ کو سمجھاؤں گا. تمہید نہیں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ تعالیٰ فرماتے جو میری یاد سے اعراض کرے گا. کچھ مفسرین نے لکھا یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم، کیونکہ قرآن کریم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، وہاں بالاتفاق قرآن مراد ہے. تو یہاں پر بھی ذکر سے مراد قرآن ہے. اللہ فرماتے جو میرے قرآن سے، میرے بھیجے ہوئے اس کلام سے اعراض کرے گا. اب آپ کہیں گے کون اعراض کرتا ہے ہم میں سے؟ اگر یوں کہیں ہم سب کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات ایک ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن کریم سچی اور برحق کتاب ہے، یہاں تک تو کہتے ہیں. لیکن قرآن ہم سے کہتا کیا ہے؟ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری زندگی میں ہے؟ تو یہ ہے اعراض کرنے کا مطلب کہ اللہ کا قرآن جو تم سے کہتا ہے، اللہ کا قرآن جس چیز کا تم سے مطالبہ کرتا ہے، جو اس سے اعراض کرے گا، جو اس سے روگردانی کرے گا، جو اس سے منہ موڑے گا، اس سے ہٹ کے زندگی گزارے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا. یہ ہے دنیا کی زندگی میں اللہ کے ذکر قرآن سے منہ موڑنے کا نتیجہ.
اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے. تنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسباب اور وسائل کی موجود ہوتے ہوئے، اسباب اور وسائل کی فراوانی کے باوجود، بہت سارے اسباب کے ہونے کے باوجود شکوے اور شکایات، زندگیوں کا تنگ ہونا. بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا گھر میں 2-3 ملازم ہونے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں کہ پوری نہیں ہوتی. تو یہ اس کے پیچھے یہ راز ہے. اس کو سمجھنے کی ہم سب کوشش کریں. ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم شکوے اور شکایات بھی کرتے ہیں اور اللہ کی نظروں میں جو ہے گر بھی جاتے ہیں. کیونکہ معاملہ یہاں سے بگڑا ہوا ہے کہ میرا اپنے اللہ سے تعلق درست نہیں ہے، تو اس نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس یہ سبب آ گیا، میرے پاس یہ فراوانی کے ذریعہ آ گیا، لہٰذا زندگی تو خوشحال ہو جانی چاہیے. لیکن یاد رکھیں، خوشحال زندگی اسباب اور وسائل کے ذریعے سے نہیں ہوتی. خوشحال زندگی تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اگر خوشحال زندگی اسباب اور وسائل سے ہوتی، فراوانی سے ہوتی، تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ ابتدائی دور میں انہی صحابہ نے مشقتیں اور تکالیف برداشت کی، لیکن ایک وقت آنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات میں بھی، ان پریشانیوں میں بھی، جبکہ صحابہ کرام انتہا درجے کے تکالیف اور پریشانیوں میں تھے، لیکن صحابہ کرام کے دلوں میں جو اطمینان کی کیفیت تھی، ان کے دلوں میں جو سکون تھا، وہ دنیا کے اس زمانے کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھا. تو اسباب کہاں تھے صحابہ کے پاس؟ اسباب کہاں تھے صحابہ کے پاس؟ کہاں تھے ان کے پاس وسائل؟ کہاں تھے ان کے پاس ذرائع؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور اس زمانے کی اپنی سپر پاور طاقتیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے صحابہ کرام کے قدموں میں لا کے رکھا. تو پتہ یہ چلا کہ فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہوتا ہے اور اس کا معیار اللہ کا قرآن ہے. جو قرآن کو اپنی زندگی میں لائے گا، جو قرآنی دستور اور منشور کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اس کی زندگی کو اللہ پاک کھول دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو اعمال صالحہ کرے، وہ کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتے ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. پاکیزہ زندگی، راحت، چین اور سکون والی زندگی. چھوٹی سی تنخواہ لے کر، معمولی سی ذرائع اور وسائل کے ساتھ، جب بھی دیکھو چہرے پر بھی سکون، باتوں سے بھی سکون، گھر میں بھی سکون.